السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کے اسوہ میں، رسول اللہ کے طریقے میں، رسول اللہ کی سنت میں چلنے میں بہترین نمونہ ہے۔ ہم سب یہ تو جانتے ہیں مسلمان ہونے کے ناطے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، آپ کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی کوشش کرنا ہر مسلمان کا فرض اور تمنا ہے۔ لیکن ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بندہ مومن کے اوپر کیا حقوق ہیں۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مومن کے اوپر یہ حق ہے کہ مومن آپ پر ایمان لے کے آئے، آپ کی رسالت کو تسلیم کرے کہ آپ کی رسالت اللہ کریم نے عطا فرمائی اور آپ کو خاتم النبیین بنایا۔ دوسرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ جو محبت ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ آپ نے ہمیشہ اپنی امت کے لیے دعائیں کیں، اور روز محشر بھی جب سب لوگ اپنے اپنے نفس کے لیے دعا کر رہے ہوں گے، وہاں پر ایک ایسی آواز بھی ہوگی جو امتی امتی رب سلم امتی فرما رہی ہوگی۔ یہ میرے اور آپ کے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آواز ہوگی، جو اپنے امتیوں کو میدان محشر میں بھی یاد رکھیں گے، ان کے لیے دعائیں کریں گے، اپنے سر اقدس کو اللہ کے حضور سجدے میں رکھ کر امت کے جلد حساب لینے کی اور پھر امت کے آسانی سے پلسرات کو پر کرنے کی دعا فرما رہے ہوں گے۔ تو اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ اتنی محبت ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر دوسرا حق یہ بنتا ہے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ محبت کریں، ہماری زبان بھی آپ کے محبت کے ساتھ ذکر کرنے میں مشغول ہو، اور اس ذکر کو ہم ایک ایسی اپنی خوش نصیبی جانیں کہ اللہ کے ذکر کے بعد ہماری زبان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذکر خیر کرتی رہے۔ تیسرا حق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا۔ عزت کن معنوں میں کی جاتی ہے؟ عزت ان معنوں میں بھی کی جاتی ہے کہ جو آپ کے فرمان پاک ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش، جن باتوں سے آپ نے منع فرمایا ہے ان باتوں سے بچنے کی کوشش، اور جو چیزیں آپ کو پسند ہیں ان کو اپنانے کی کوشش، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ٹھہرے گی۔ اس کے بعد چوتھا حق کہ اپنے سے بڑھ کر، اپنی اولاد، اپنے والدین، اپنے ہر رشتے سے بڑھ کر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہو۔ ایک روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چل رہے تھے، اور آپ نے پوچھا کہ عمر تمہارے ایمان کی کیا حالت ہے؟ انہوں نے کہا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میرے نفس کے سوا باقی ہر چیز سے پیارے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا کہ جب تک میں تمہیں تمہارے اپنے آپ سے، تمہارے والدین، تمہاری اولاد اور ہر چیز سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ اس پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب مجھے اپنے نفس سے بھی بڑھ کر، اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ پیارے ہیں۔ تو ہمارا ایمان تب مکمل ہوتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ہمیں اپنے سے بڑھ کر اپنے ہر رشتے کے ساتھ محبت ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر امتی کو
یہ محبت نصیب فرمائے، اور آپ کے اہل بیت اطہار کی بھی محبت عطا فرمائے۔ جیسے ہم سے دنیا میں کوئی محبت کرتا ہے تو ہم اس سے خوش ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرنے والوں سے خوش ہوتے ہیں۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پر آپ کی اطاعت کرنا، کہ جیسا کہ قرآن پاک میں حق ہے فرمایا گیا کہ جس نے اپنے رسول کی اطاعت کی سو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ پھر کئی جگہ پر فرمایا کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ تو آپ کی اطاعت کرنا کہ جو باتیں آپ نے ارشاد فرمائی، جو طریقے آپ نے ارشاد فرمائے، جن باتوں کا آپ نے حکم عطا فرمایا، ان باتوں پر چلنے کی پوری کوشش کی جائے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 نمبر پر دین کی مدد کرنا۔ اب دین کی مدد کرنے میں جتنی کسی میں قابلیت ہے، اور کم از کم وہ فرائض علوم جو ہمارے حلال حرام، جو ہمارے پاکی ناپاکی کے، طہارت کے، جو ہمارے عقائد کے ساتھ وابستہ ہیں، ان علوم کا سیکھنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ جیسے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ سیکھنا، قرآن پاک کو ترجمہ تفسیر پڑھنا، ہم اس کو فرض ہی نہیں سمجھتے۔ یہ فرض کے درجے میں اگر نہیں آتا تو کم از کم اس کی قیامت کے روز پوچھ ہوگی۔ قرآن پاک اللہ کے حضور میں گواہی دے گا یا بندے کے خلاف حجت پیش کرے گا کہ یا اللہ یہ شخص جانتا تھا میں تیرا کلام نہ مجھے پڑھتا تھا، نہ میرا حق ادا کرتا تھا۔ تو کلام پاک کو تجوید کے ساتھ سیکھنا اور اس کا ترجمہ تفسیر پڑھنا بھی ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے۔ اس کے بعد 7ویں نمبر پر آپ کے اوپر درود پاک بھیجنا، جیسا کہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ تو اپنے وقت میں سے وقت نکال کر کچھ وقت آپ کے لیے درود پاک کے لیے مختص کرنا، یا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی وقت بھی درود پاک بغیر وضو کی حالت میں پڑھا جا سکتا ہے۔ تو آپ پر درود بھیجنا بھی یہ بندہ مومن پر حق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور آپ نے فرمایا، آپ کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو دنیا میں جتنا زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا وہ قیامت میں اتنا مجھ سے قریب ہو جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو اپنی زبان پر درود سجانے کی محبت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، ادب کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد 8ویں نمبر پر آپ کی بات کو افضل جاننا، کہ جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا، جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے اپنی طرف سے تو کچھ نہیں ارشاد فرماتے، وہ اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے، جو کہ آپ نے قرآن پاک کی آیتوں کی شکل میں ہو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی شکل میں، یا کہ آپ کی سنت مبارک سے ثابت ہو، تو اس بات کو سب سے زیادہ افضل جاننا اور اپنی بات کو رد کر دینا۔ اس کے بعد 9ویں نمبر پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اس عقیدے کے ساتھ مطابق سمجھنا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یہود و نصارہ کی طرف نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے نبیوں کو اللہ کے درجے تک پہنچا دیا، کیونکہ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ کے بیٹے، اور ان کا ایک گروہ کہتا ہے کہ اللہ ہی معاذ اللہ حضرت عیسیٰ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول اور اس کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا رسول اور اس کا بندہ ہی سمجھنا، یعنی کہ میرے درجے کو اللہ کا رسول اور اس کے بندے سے نہ اوپر سمجھنا نہ کم سمجھنا۔ تو جہاں پر آپ نے جس چیز کی حد مقرر کی، تو ہمارا عقیدہ، ہماری آپ کے ساتھ محبت یہ ہے، آپ کا ہمارے اوپر حق یہ ہے کہ ہم بھی آپ کو اللہ کا رسول اور اللہ کا
بندہ سمجھیں۔ اور اس کے بعد 10ویں نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روز قیامت شفاعت کے لیے دعا کرتے رہیں، اور اپنے اعمال کو بھی ہر روز کوشش کر کے بہتر سے بہتر کرنے کی کہ ہم اس شفاعت کے حقدار ٹھہر سکیں، ہم اس شفاعت کے مستحق بن سکیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک ہمارے اعمال نامے کو دیکھ کر ٹھنڈی ہوں کہ یہ میرے امتی کتنا اچھا اعمال نامہ تیار کر کے لائے ہیں۔ تو کوشش کر کے جہاں تک ہم سے ہو سکے تو ان ساری باتوں کا، ان سارے حقوق کا نچوڑ یہ ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے کے بعد آپ کی عزت، آپ کی تکریم، آپ کے دین کی مدد، اور آپ کے پر درود و سلام بھیجنا، اور آپ کے خاندان والوں کے ساتھ محبت کرنا، اور محبت کی دعا اللہ سے مانگنا، اور پھر ان کی عزت کے اوپر اگر کوئی حرف آنے کی معاذ اللہ کوئی بات کر رہا ہو تو وہاں پر ان کا اپنے علم کے ساتھ ان کا دفاع کرنا، اور ان کے معاملے میں کوئی بے ادبی کی بات منہ سے نہ نکالنا، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روز قیامت کو شفاعت کی دعا کرتے رہنا، اور آپ کے لیے مقام وسیلہ کو ملنے کی دعا کرتے رہنا۔ یہ سب ان تمام حقوق کا خلاصہ نچوڑ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حقوق کو جو آپ کے ہر مومن پر ہیں، ہم ان حقوق کو اچھی طرح ادا کر سکیں، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔